اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر و معین۔ دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں ہم عقائد کے بارے میں بیان کریں گے۔ آج کا موضوع پوزیشن آف ہیومن بینگ، انسان کی منزلت، انسان کا مقام۔ یہ ہمیں پہچاننا ہوگا کہ انسان کا مقام کیا ہے اور منزلت کیا ہے۔ اس سے قبل یہ تصویر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہاں دیکھیں، ایک لڑکے کو دوسرے دوست تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ یہاں پر وہ لڑکا پریشان ہے، اپنے آپ میں اندر گلٹی فیل کر رہا ہے۔ کوئی اس سے دوستی نہیں کرتا، کوئی اس سے مہربانی سے پیش نہیں آتا، بلکہ اسے پریشان کرتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے، یہی تصویر میں ایک دوسرا لڑکا ہے جہاں پر ہر کوئی اس کی تمجید کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تشویق کرتا ہے، اور یہاں پر انسان اور وہ لڑکا اپنے اندر خوشی کا احساس کرتا ہے، حشاش بشاش رہتا ہے۔ پہلی تصویر میں لڑکے میں پریشانی ہے لوگوں کا اذیت کرنے کی بنا پر۔ دوسری تصویر میں لڑکا خوشحال ہے، خوشیوں سے لبریز ہے، کیونکہ لوگ اس کی تعریف اور تمجید کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، آخر کیوں ہم دوسروں کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر سے، اگر اچھا بیہیویئر ہو تو ہم خوشحال ہوتے ہیں، اگر برا بیہیویئر ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ دوسروں کے ایٹیٹیوڈ ہم پر اثر انداز کیوں ہو رہے ہیں؟ بعض کے ایٹیٹیوڈ کی بنا پر ہمیں خوشی ہوتی ہے اور بعض کے ایٹیٹیوڈ کی بنا پر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں ناراحتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ اس تصویر میں دیکھیں کہ ایک ہیرا ہے۔ یہاں پر انسان اپنے اندر ایک ہیرے کا احساس کرتا ہے، اپنی اس اہمیت کا احساس کرتا ہے جو ہیرے کے برابر ہے، اپنی ویلیو کا احساس کرتا ہے، اپنی ارزش کا احساس کرتا ہے۔ جب اس کی اہمیت، جب اس کی ویلیو پر ٹھوس ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ جب اس کی ویلیو اور قیمت کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ارزش ہے، اہمیت ہے، ویلیو ہے، ہمارے اندر قدر و قیمت ہے، منزلت ہے، مقام ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ہمیں خوشی ہوتی ہے اور بعض اوقات ہمیں ناراحتی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہیں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہے کہ انسان کے پاس ایک مقام ہے، منزلت ہے، ایک ویلیو ہے اور ورتھ ہے۔ وہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ، ایک اوورال ان جنرل یہاں پر انسان کی ویلیو کو ہم دو قسموں میں تقسیم کریں گے۔ پہلی قسم کنونشنل، اعتباری، کنونشنل ہے، آپس میں کنونس کیا گیا، آپس میں اگری کیا گیا، جس کی بنا پر انسان کو ایک مقام حاصل ہوا، انسان کو ایک منزلت، انسان کو ایک ویلیو نصیب ہوئی۔ مثال کے طور پر آپ تصویر میں دیکھیں کہ ایک انسان پریزیڈنٹ ہے، کنونشنل ہے،
الیکشن کے بنا پر اسے یہ مقام کو حاصل کیا گیا، یا کسی آرمی کا آفیسر ہو، یا کوئی ایک بڑا بزنس مین ہو، ثروت کے آنے کی بنا پر، پروموشن آنے کی بنا پر اسے یہ مقام اور منزلت اور یہ ویلیو اور ورتھ نصیب ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، چینج بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی منزلت ہے جس کے اندر زوال ممکن ہے، جس کے اندر چینجز ممکن ہے۔ آج انسان پریزیڈنٹ ہے، آئندہ سال کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، شاید وہ ایک نارمل سا ممبر بھی نہ ہو۔ آج آفیسر ہے، کل کیا ہوگا نہیں پتا۔ آج ایک بزنس مین ہے، کروڑ پتی ہے، ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ روڈ پتی ہو جائے۔ اس میں چینجز ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ انسان کی جو ورتھ ہے یہ کنونشنل ورتھ ہے، یہ کنونشنل ویلیو ہے جس کی بنا پر انسان کا مقام اور منزلت حاصل ہوتا ہے؟ یقیناً جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی جو مقام اور منزلت ہے اس اعتباری چیزوں کو لحاظ کرتے ہوئے طے نہیں کیا جا سکتا، ان کنونشنل چیزوں کو دیکھتے ہوئے تعین نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً انسان کے پاس اگر ہونا ہے تو وہ ریئل ویلیو ہونی چاہیے، ریئل ورتھ ہونی چاہیے، جس کی بنیاد پر انسان کے مقام اور منزلت کو تعین کیا جا سکتا ہے۔ وہ ریئل ویلیو ہے کہ انسان کے لیے، توجہ کیجئے، خدا نے ہمیں پاور آف انٹلیکٹ دیا، پاور آف تھاٹ دیا، انسان کے پاس قدرت عقل ہے، قدرت تفکر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک ریئل ہے، ایک ایسی چیز ہے تبدیل ہونے والی نہیں ہے، ایک ایسی چیز ہے ختم ہونے والی نہیں۔ جب تک انسان ہے اس کے پاس قدرت عقل ہے، قدرت تفکر ہے، اور دوسری چیز انسان کے پاس ایک اختیار ہے، ارادہ ہے، فری ول ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے، ایک بڑی ویلیو ہے انسان کے لیے، جس کی وجہ سے انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی عقل اور ارادہ اگر دونوں کو جمع کیا جائے تو اسی عقل و ارادے کی بنیاد پر یہی انسان تمام حیوانات پر برتری اور فضیلت رکھتا ہے۔ وہ حیوانات جس میں عقل نہیں ہے لیکن انسان کے پاس عقل ہے، یہ انسان کی ریئل ویلیو ہے، ریئل ورتھ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی انسان میں نالج کو ایکوائر کرنے کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنے جہل کو برطرف کر سکتا ہے، ترقیوں کے منازل کو طے کر سکتا ہے اسی کیپیسٹی آف ایکوائرنگ نالج کے بنیاد پر۔ ایک اور ایک چیز جو انسان کے لیے ورتھ فل ہے، وہ چیز یہی انسان کا زمین پر اللہ کا جانشین بننا، وائس جیرنسی آف اللہ، اللہ کا جانشین ہونا۔ یہاں پر اس انسان کو یہ فوقیت اور ایک مقام حاصل ہے کہ تمام مخلوقات میں ایک ہی مخلوق اور ایک ہی موجود ہے جو اللہ کی نمائندگی کرتا ہے، جو جانشینی پروردگار ہے، وہ انسان ہے۔ نہ وہ جمادات پہاڑوں میں ہے، نہ حیوانات میں ہے، نہ نباتات درختوں میں ہے، یہ انسان ہے جو اپنی عقل کی بنیاد پر، جو اپنے تفکر کی بنیاد پر، جو اپنے ارادے اور اختیار کی بنیاد پر یہ اللہ کی جانشینی کرتا ہے۔ یہ مقام انسان کا ہے، یہ ہے انسان کی منزلت، یہ ہے حقیقی انسان کا ورتھ اور ویلیو۔ اور انشاءاللہ مزید اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔